یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی مصروف رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جینا ہی بھول گیا تھا۔ ایک بڑے اور جدید شہر میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت مصروف تھی۔ صبح کھلتے ہی وہ موبائل دیکھتا، پیغامات چیک کرتا، کام کی فکر کرتا، مستقبل کے منصوبے بناتا اور رات تک اسی دوڑ میں لگا رہتا۔ اس کے پاس ہر چیز تھی، اچھا کام، اچھے کپڑے، نئے خواب اور لوگوں کی نظروں میں کامیابی بھی، مگر اس کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا مگر کبھی سکون محسوس نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ کام سے فارغ ہوتا تو سوشل میڈیا میں کھو جاتا، اگر وہاں سے نکلتا تو مستقبل کی فکر شروع ہو جاتی۔ اسے خاموشی سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ خاموشی میں اسے اپنا اندر سنائی دیتا تھا اور اس کے اندر بے چینی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی مصروفیت بڑھتی گئی۔ اب وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نظریں موبائل پر ہوتی، دماغ کام میں ہوتا اور دل کہیں اور۔ وہ ہر وقت آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ ایک دن مسلسل کام اور ذہنی تھکن کے بعد وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا ایک سنسان راستے پر پہنچا جہاں نیٹ ورک بھی نہیں تھا۔ پہلی بار اس کا موبائل خاموش تھا، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی شور۔ وہ بے چین ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ سے کچھ چھن گیا ہو۔ وہ بار بار موبائل دیکھتا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اسی بے چینی میں وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچا جہاں ایک بوڑھا درویش بیٹھا ہوا تھا۔ درویش خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ حمزہ اس کے پاس بیٹھ گیا مگر چند لمحوں بعد ہی بولا، یہاں بہت خاموشی ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، خاموشی ہمیشہ ہوتی ہے، بس انسان خود شور میں رہتا ہے۔ حمزہ نے بے چینی سے کہا، مجھے عادت نہیں خاموش بیٹھنے کی۔ درویش نے پوچھا، تم آخری بار خود کے ساتھ کب بیٹھے تھے؟ حمزہ خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی مگر اسے یاد ہی نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں مصروف رہا تھا۔ اگر جسم فارغ ہوتا تو دماغ مصروف ہوتا، اگر دماغ تھکتا تو موبائل اسے مصروف کر دیتا۔ شاید بہت عرصہ ہو گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ درویش نے نرمی سے کہا، تم زندگی گزار رہے ہو، صرف وقت بھر رہے ہو؟ یہ سوال اس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ وہ واقعی ہر وقت مصروف رہتا تھا، مگر اس نے کبھی سکون سے سانس نہیں لی، کبھی خاموشی سے آسمان نہیں دیکھا، کبھی خود کو محسوس نہیں کیا۔ مگر میں راک نہیں سکتا، اس نے کہا، اگر میں رک گیا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ درویش ہلکا سا مسکرایا اور بولا، جو انسان ہر وقت بھاگتا رہے وہ ایک دن خود سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ یہ الفاظ حمزہ کے اندر اترنے لگے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہوا چل رہی تھی، درخت ہل رہے تھے اور کئی سالوں بعد پہلی بار وہ بغیر کسی اسکرین کے بیٹھا تھا۔ شروع میں اسے بے چینی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کا شور کم ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے بھاگ رہا تھا، خاموشی سے، تنہائی سے اور شاید خود سے بھی۔ تو پھر سکون کیسے ملتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے چائے کا کپ زمین پر رکھتے ہوئے کہا، جب انسان ہر وقت مصروف رہنا چھوڑ دے اور جینا شروع کر دے۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی مستقبل بنانے میں لگا رہا مگر حال کو جینا بھول گیا۔ وہ کامیابی کے پیچھے بھاگتا رہا مگر اپنے دل کو وقت نہ دے سکا۔ اس نے گہری سانس لی۔ شاید کئی مہینوں بعد پہلی بار اس نے سکون سے سانس لی تھی۔ میں سمجھ گیا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ حمزہ نے جواب دیا کہ میں ہر وقت مصروف تھا مگر زندہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد حمزہ کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے کام چھوڑا نہیں، خواب دیکھنے بند نہیں کیے، مگر اس نے خود کو وقت دینا شروع کر دیا۔ وہ اب خاموشی سے بیٹھتا، موبائل بند کرتا، اپنے دل کی سنتا اور چھوٹے لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا خالی پن کم ہونے لگا۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ پہلے جیسا تھکا ہوا انسان نہیں رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے وہ کہیں پہنچ گیا ہو۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں سکون کہاں ملا؟ وہ مسکرایا اور بولا،
جب میں نے بھاگنا چھوڑ دیا۔ سبق: انسان ساری زندگی مصروف رہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مصروف ہونا اور زندہ ہونا ایک جیسی بات نہیں، اور جب انسان کچھ دیر رک کر خود کو سن لے تبھی اسے اصل سکون ملتا ہے۔